بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر
نماز کے کچھ دنیاوی فوائد بیان کر کے امت مسلمہ کے لیے اس امر پر، اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے احادیث کے اندر نماز کے دنیا میں ہونے والے فوائد کو ذکر کر کے اپنی امت کو نماز جیسی اہم عبادت پر بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے نماز کے دنیاوی فوائد۔ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے سے ہمیں دنیا کے اندر بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چند فوائد میں کتاب و سنت اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں پیش کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امت میں اس امر کے تعلق سے، اس حکم کے تعلق سے، اس فریضے کے تعلق سے جو کوتاہی پائی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ کے اندر جس قدر لوگ اس سلسلے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا فائدہ دیکھتا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے دنیاوی فوائد میں سے بڑا فائدہ یہ ذکر کیا کہ اگر مسلمان اس اہم فریضے کی ادائیگی کریں گے، جس طرح اس کو ادا کرنے کا، پڑھنے کا حکم ہے، اس طرح اگر ادا کریں تو سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، دنیا کے اندر جو برائیوں کا ماحول ہے، بے حیائی بالکل عام ہے، عریانیت اور ننگا پن بالکل عام ہے، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ گویا کہ برائی کے روک تھام کے لیے، بے حیائی کا خاتمہ کے لیے اگر قوم کو، سماج کو کوئی ہتھیار اختیار کرنا چاہیے تو وہ ہے نماز۔ قرآن حکیم میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، 45 میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جس چیز کی وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کی، اس کی تلاوت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے واقم الصلاۃ، خود نماز پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے پوری امت اسلامیہ کو اس کی طرف رغبت دلائی گئی کہ آپ، یعنی ساری امت اسلامیہ، اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اس کے اوپر محافظت برتیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز یہ انسان کو، نماز پڑھنے والے کو، بذات خود ایک انسان کو یہ نماز برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، عریانیت سے، ننگے پن سے، اور اسی طرح منکرات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے یہ روک دیتی ہے۔ آج ہم اور آپ، بلکہ میں کہوں پوری امت اسلامیہ، پورے مسلمانوں کی قوم اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتی ہیں کہ کسی صورت سے ہم برائی سے
اور بے حیائی سے، منکرات سے، گناہ کے کاموں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں، لیکن اس کا ذریعہ سمجھ میں نہیں آتا. اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو ان تمام چیزوں سے بچا لیں، اس کے لیے کوئی ذاتی ذریعہ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن حکیم کہتا ہے نماز پڑھو، نماز سے تمام برائیوں سے انسان رک جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ دنیاوی فائدہ ہے. اور آج جس طرح کی درندگی سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، آئے دن زنا بالجبر کے واقعات، ریپ کے واقعات، عصمت دری کے واقعات، چھوٹی چھوٹی بچیوں پر ناجائز حملہ کرنے کے واقعات جو سماج کے اندر عام ہیں. میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، ایسے لوگ اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ نماز یہ انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، انسان کو گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، اور فاحشہ کے اندر خصوصی طور پر زنا بالجبر یہ داخل ہے. اگر کسی کو اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میں زنا سے، بدکاری سے بچ جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، لیکن ایسے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، 7 شرطوں کے ساتھ جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں پیش کیے جائیں گے. نماز کا ایک دنیاوی فائدہ دوسرا یہ ہے، اگر انسان روزی کے لیے پریشان ہے، پچھلا جمعہ ذرا یاد کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، اسے یاد کیجئے کہ رزق کے لیے پریشان ہے بذات خود، یعنی خوراک کے لیے اور رزق کے ذریعے کے لیے اگر انسان پریشان ہے تو وہ نماز پڑھے. نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے دروازے بھی کھولتا ہے، رزق بھی عطا کرتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کے اندر اللہ تعالیٰ 132 میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور پھر آپ بھی اس پر جم جائیے. قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تلقین کرنا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اپنے گھر والوں کو بتانا، حکم دینا کہ نماز کی پابندی کریں، اس پر جم جائیں، ڈٹے رہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت ہے، نماز کا بہت اونچا مقام ہے جو سماج کے لوگ نہیں جان رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور، شریعت سے دور، کتاب و سنت سے دور، اور اسی طرح سے اپنے رسول کی باتوں سے دور ہے. اللہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا جوان ہیں، صحت مند ہیں، اسی طرح آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے گھر میں اور بھی لوگ اگر کمبائنڈ فیملی میں بھابیاں ہیں، سارے کے سارے بچے ہیں، چھوٹے بڑے، سب کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھائیے، اس کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھیں اپنے گھر والوں کو. میرے بھائیو، یہاں رک کر کے ایک بات ہم سمجھ لیں. کوئی انسان یہ سمجھیں کہ میں تنہا گھر کا ایک انسان ذمہ دار نماز پڑھ لوں اور روزی آتی رہے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اگر روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور روزی میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ خود نماز پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیں، ان کو بھی حکم دیں. اللہ نے یہی بات ذکر کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کے اوپر جم جائیے. اور اس کے معاً بعد اللہ نے رزق کا تذکرہ کیا، کہا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نماز پڑھا کر کے روزی نہیں مانگتے، رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، یہ کام تو ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو روزی دیں. رزق رسا ہم ہیں، ہم روزی پہنچانے والے ہیں، رزق ہم آپ سے نہیں مانگتے. جانتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑی پیاری بات ذکر کی.
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں اذا اقمت الصلاۃ، لوگوں سے کہتے ہیں اگر تم نماز پڑھو، اگر نماز کی پابندی کر لو، اتاک الرزق من حیث لا تحتسب، رزق آپ کے پاس ایسی جگہ سے آئے گا لا تحتسب، جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر آپ نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کی نماز کی پابندی کروائیں، تو اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے دے گا آپ گمان نہیں کر سکتے، من حیث لا تحتسب، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ رزق کہاں سے آ رہی ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، میرے پاس دنیا کی دولت کہاں سے آ رہی ہے، علم نہیں ہو سکتا آپ کو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فائدہ ہے نماز کا، جس کے لیے آج دنیا پریشان ہے، اور پوری 24 گھنٹے میں لوگ دوڑ دھوپ کیے ہوئے ہیں، بھاگے جا رہے، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں کہ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دنیا کا حصول نماز کے اندر ہے۔ ابو خلاد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں ما من قوم فیہم من یتہاون بالصلاۃ، جس قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں من یتہاون بالصلاۃ، جو نماز میں سستی کریں، نماز میں کاہلی کریں، کبھی پڑھیں کبھی چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، ولا یأخذون علی یدیہ الا کان اول عقوبتہم ان ينقص من ارزاقہم۔ ابو خلاد کہتے ہیں لوگوں کی ہاتھ کی کمائی کی جو انہیں سزا دی جاتی ہے، ان میں سب سے بڑی سزا انسان کی نماز کی کوتاہی کی وجہ سے ان ينقص من ارزاقہم، اس کی روزی میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے نماز کا ذکر کیا، اس کے معنی بعد رزق کا، یہ دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، لازم ملزوم ہے۔ اگر نماز ہے تو رزق ہے، اگر رزق چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے، اگر رزق چاہتے ہیں، رزق کے اندر بڑھوتری چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں، آپ کی زندگی میں ہے، آپ کے گھر والوں کی زندگی میں نماز نہیں، تو رزق کے بارے میں گمان مت کیجئے کہ آپ کے پاس آئے گی یا اس کے دروازے کھلے جائیں گے۔ ابو خلاد کہتے ہیں جس نے بھی نماز میں کوتاہی کی اس بندے کو رزق میں سب سے پہلے سزا دی جاتی ہے، یعنی اس کی رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اس کی رزق کو چھین لیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی سزا میں نہیں سمجھتا ہوں کسی اور چیز کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد اور الطب النبوی کے اندر نماز کے 18 فوائد ذکر کیے۔ کتنے؟ 18 فوائد ذکر کیے، 18 فوائد۔ کیا کہتے ہیں؟ زاد المعاد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304 میں تھوڑی مختلف عبارت کے ساتھ، اور الطب النبوی میں کچھ مختلف عبارت کے ساتھ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنی عظیم باتیں ہیں، ہر مسلمان کو نماز کے تعلق سے فکر مند ہو جانا چاہیے اور اپنی ذہنیت کو اس کے لیے بالکل تیار کر لینا چاہیے۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الصلاۃ مجلبۃ للرزق، پہلا نقطہ ہی انہوں نے رزق کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجلبۃ للرزق، نماز یہ رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ مجلبہ مانے کہتے ہیں، جانتے کیا ہے؟ مجلبہ مانے کھینچنا، کھینچ کے لے آنا۔ مجلبۃ للرزق، رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ اب اس کے اندر رزق میں خوراک بھی ہے اور ذریعہ بھی ہے، جو پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے رزق عطا کرتا ہے۔ مجلبۃ للرزق، حافظۃ للصحہ، دوسرا فائدہ ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہماری صحت ہے نا، اس کی حفاظت کا ذمہ نماز کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے، ڈاکٹر نے نہیں بتایا ہوگا آپ کو، جو ہمارے اہل علم بتا کر کے چلے گئے۔ اور جانتے ہیں یہ الطب النبوی امام ابن القیم رحمہ اللہ کی اتنی جامع کتاب ہے، جس نے پڑھی وہ بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ حافظۃ للصحہ، یہ نماز یہ ہماری صحت کی حفاظت کرتی ہے، بیماری لگنے نہیں دیتی، بیماری لگنے نہیں دیتی۔ ایسے لوگ وہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کتنی بھی عمر کو پہنچ جائے ان کو بیماریاں نہیں ہوتی۔
ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق اگر کوئی بیمار ہونا چاہے ایک الگ بات ہے، لیکن جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کی صحت محفوظ رہتی ہے۔ دافعۃ للأذى، امام ابن القیم رحمہ اللہ تیسرا فائدہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اذا کو، تکلیف کو، اگر آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہو چکی ہے، لائق ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ اپنے جسم کے اعتبار سے اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ قول بہت ہی پیارا ہے۔ کہتے ہیں دافعۃ للأذى، تکلیف کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، دافعۃ للأذى، تکلیف کو دور کرتی ہیں۔ اور اگلی بات تو اتنی پیاری، مطردۃ للعدوى، مطردۃ للعدوى، عدوى کہتے ہیں بیماری کو اٹھا کر کے پھینک دینا۔ طردہ مانے جانتے کیا ہے؟ اٹھا کر کے کسی چیز کو پھینکنا، مطردۃ للعدوى، بیماری کو جسم سے اٹھا کر کے پھینک دیتی ہیں یہ نماز۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا فائدہ کسی چیز کے اندر نہیں۔ اور سنیں مزید کہتے ہیں مقویۃ للقلب، یہ میرا اور آپ کا جو دل ہے نا چھوٹا سا ہے، اس کے اندر کبھی ڈر، کبھی خوف، ہراس، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ گھبرانے لگتا ہے، کبھی ڈرنے لگتا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مقویۃ للقلب، یہ نماز انسان کے دل کو کیا کر دیتی ہے؟ مضبوط کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مبیضۃ للوجہ، یہ چہرہ جو ہے نا یہ نورانی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مبیضۃ للوجہ، چہرے کو نورانی بنا دیتی ہے یہ نماز۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مفرحۃ للنفس، ایسا نفس ہمیشہ خوش رہتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ زندگی میں اگر خوشی چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے۔ مفرحۃ للنفس، نفس کو خوش کر دیتی ہے، یہ نفس کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ مذہبۃ للکسل، سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی کام کرنے کا جی نہیں کرتا تو نمازوں کی پابندی کیجیے۔ مذہبۃ للکسل، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کسل، سستی اور کاہلی کو دور کر دیتی، ہٹا دیتی، ختم کر دیتی انسان کی زندگی سے۔ سبحان اللہ۔ یہ زاد المعاد کی عبارت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ الطب النبوی کے اندر جلد نمبر صفحہ نمبر 250 ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی نماز کے فائدے کو ذکر کرتے ہوئے منشطۃ للجوارح، یہ ہمارے اعضاء و جوارح جو ہیں، یہ جسم کے ایک ایک انگ، یہ پارٹس جسم کے، کہتے ہیں نماز اس کو چاق و چوبند بنا دیتی ہے۔ ان انگوں کے اندر طاقت آ جاتی قدرتی طور پر، ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہ جسم کے اعضاء، یہ جوارح ایکٹیو ہو جاتے ہیں، نشیط ہو جاتے ہیں، چاق و چوبند ہو جاتے ہیں۔ ممدۃ للقوہ، ممدۃ للقوہ، کہتے ہیں یہ نماز قوت کو بڑھاتی ہے۔ اللہ اکبر، طاقت کو بڑھاتی ہے۔ کیسی غذا ہے یہ جو طاقت کو بڑھاتی ہے؟ بادام کھانے سے، اخروٹ کھانے سے، کشمش اور منقع کھانے سے انسان کی ذہنیت اور انسان کا دل و دماغ تو مضبوط ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے ممدۃ للقوہ، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ شارحۃ للصدر، یہ سینہ جو ہے یہ چوڑا ہو جاتا ہے، یہ سینہ کھل جاتا ہے اسلام کی باتوں کے لیے، ہدایات کے لیے، رہنمائی کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے یہ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ شارحۃ للصدر۔ اور اگلی بات تو بہت پیاری، مغذیۃ للروح، یہ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے اس کی غذا نماز ہے، اس کی غذا نماز ہے۔ جیسے ہم کھانا کھا کے زندہ ہیں، اگر آپ اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں منورۃ للقلب، دل کے اندر نور پیدا کرتی ہے یہ نماز۔ اللہ اکبر۔ منورۃ للقلب، حافظۃ للنعمہ، نعمتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت
جو ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، حافظۃ للنعمہ، یہ نعمت کی حفاظت کرتی ہیں، یہ نعمت کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کے پاس 2 بنگلے ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہے، اور مزید دافعۃ للنقمہ، نقمہ کہتے ہیں سزا کو دور کرتی ہیں۔ دافعۃ للنقمہ حافظۃ للنعمہ، نعمت کی حفاظت کرتی ہے اور سزا کو دور کرتی ہے۔ اور آگے والی بات اتنی پیاری، جالبۃ للبرکہ، جالبۃ للبرکہ، برکت کو کھینچ لاتی، جیسے مجلبۃ الرزق، پہلے تو کہا رزق کو کھینچ لاتی ہے، یہاں کہا جالبۃ للبرکہ۔ آپ کے پاس رزق ہے، آپ کے پاس روزی، آپ کے پاس مال ہے، زمین و جائیداد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز جالبۃ للرزق، جالبۃ للبرکہ، یہ برکت کو کھینچ لاتی ہے۔ شیطان کے ہٹ کرنے سے انسان بہت پریشان ہے نا، کیسے بچیں؟ تو کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، مبعدۃ من الشیطان، شیطان سے یہ دور کر دیتی ہے، یہ نماز انسان کو شیطان سے دور کر دیتی ہے۔ مبعدۃ من الشیطان، اور رب العالمین سے قریب ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اگر لوگ تو وہ نماز پڑھیں، کہتے ہیں مقربۃ من الرحمن، یہ نماز انسان کو رحمان سے قریب کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنی عظیم باتیں اور اتنے عظیم فوائد میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کسی چیز کے نہیں ہوں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نماز کے 18 فوائد ذکر کیے۔ آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الرقاق کی 6502 6502۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی کو، ولی معنی یہاں پر دوست، اللہ کا قریبی بندہ، اللہ کا دوست، جس نے میرے دوست کو، اللہ کہتا ہے میرے دوست کو جس نے تکلیف پہنچائی، فقد آذنتہ بالحرب، اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اور جس سے اللہ جنگ کر لے، کوئی جیت سکتا بھائی؟ نہیں جیت سکتا۔ اب کون ہے اللہ کا ولی؟ قبروں پر بیٹھنے والے لوگ، چادر چڑھانے والے، قبے لگانے والے، کمکمے لگانے والے، عید میلاد النبی منانے والے، کون ہے اللہ کے ولی؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال میں سے وہ ہے جو میں نے بندے کے اوپر فرض کیا، یعنی فرض نمازیں اس کی ادائیگی کریں، وہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور فرض کے علاوہ میرا بندہ مجھ سے برابر نفل کے ذریعہ، نوافل کے ذریعہ قریب ہوتا ہے ہوتا جاتا، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے کیا کرنے لگ جاتا ہوں بھائی؟ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں صرف نماز، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، صدقے کا ہے، حج کا تذکرہ ہے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے فرض کا اور اس کے بعد نوافل کا۔ اس میں نوافل میں اور فرض میں زکوٰۃ صدقات بھی آ سکتے ہیں، لیکن نماز خصوصی طور پر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں آگے، اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہ فائدہ ہے دنیا میں نماز کا۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اللہ اکبر سبحان اللہ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ تو اس کے فوائد اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی نے آگے، وَإِذَا سَأَلَنِي وَلَئِن سَأَلَنِي
لأعطینہ، جب مجھ سے مانگ لے میرا بندہ، اللہ کہتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں. جب مانگے، رات کے اندھیرے میں مانگے، دن میں مانگے، اجالے میں مانگے، جماعت کے ساتھ مانگے، تنہا مانگے، گھر میں مانگے، باہر مانگے، مسجد میں مانگے، خوشی کے موقع پر مانگے، غمی کے موقع پر مانگے، اللہ کہتا ہے جب مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، میں تاخیر نہیں کرتا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، اللہ مجھے پناہ دے دے، اپنی پناہ میں مجھے اپنے پناہ میں شامل کر لے. اللہ جب کہتا ہے مجھ سے جب پناہ مانگتا ہے میرا بندہ، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے اپنی پناہ بھی دے دیتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ دنیا کا ولی ہے، وہ دنیا کا ولی ہے، وہ نوجوان ولی ہے اللہ کا، جو دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. وہ نوجوان خاتون اللہ کی ولیہ ہے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں. اور وہ نوجوان خاتون اور نوجوان عورت، وہ نوجوان مرد، وہ بچہ جو اللہ کے خاطر نماز ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. دنیا کے اندر ہر وہ شخص جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ دنیا میں اللہ کا ولی ہے. اور جو بھی اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا، اللہ کا جنگ کا اعلان ہے. آج دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ نماز میں ہے. اگر مسلمان نماز کی پابندی کر لیں، اللہ ان لوگوں کے خلاف جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، اللہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے. اگر مسلمان آج بھی نمازوں کی پابندی کر لیں، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے. اور اگر کسی نے اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، اس بندے کی کبھی نجات نہیں ہو سکتی، اس قوم کی کبھی نجات نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کیجئے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دنیا میں دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ہمارا کان بن جاتا ہے، ہمارا ہاتھ بن جاتا ہے، ہماری آنکھیں بن جاتا ہے، ہمارا پیر بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں لگ جاتی ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے فوائد کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنے گئے فوائد اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں میں شفائے کلی نصیب فرما. ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفائے کلی نصیب فرما. ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.